خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور بنیادی سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دنیا اور آخرت کی کشمکش۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روحانی جدوجہد کی اصل وجہ کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایک ایسے سوال سے جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ارادے بھی نیک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی روحانی طور پر خود کو ایک ہی جگہ پر کھڑا پاتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم ایک بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی تحریریں اس روحانی الجھن کی ایک بہت ہی واضح اور طاقتور تشخیص پیش کرتی ہیں۔ ان کی تشخیص کا جو نچوڑ ہے نا، وہ ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری بات ہے کہ ہماری تمام روحانی کمزوریوں اور اخلاقی غلطیوں کی جڑ صرف ایک ہی چیز ہے، دنیا کی محبت۔ تو یہ حب دنیا ہے کیا چیز؟ یہ صرف کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روحانی بیماریوں کی ایک مکمل تشخیص ہے۔ آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سے نفرت کی جائے، نہیں، بلکہ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جہاں دنیا مقصد بن جاتی ہے، حالانکہ اسے صرف ایک سفر کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا۔ اور یہاں ایک بہت باریک سا فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تعلیم دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہتی، بلکہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلق کو ٹھیک کرنے کی بات کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم دنیا کو استعمال کر رہے ہیں یا دنیا ہمیں استعمال کر رہی ہے؟ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں اس تعلیم کے مطابق یہ تو ساری روحانی بیماریوں کی جڑ ہے، ان کی ماں ہے۔ یہ وہ بنیادی خرابی ہے جس سے باقی تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ بیماری اتنی بڑی ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ ہم اپنے اندر اسے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں کس طرح نظر آتی ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ سوچیں کہ دنیا کی محبت ایک درخت کی جڑ کی طرح ہے، تو پھر تکبر، حسد اور لالچ جیسی بڑی برائیاں اس کی موٹی شاخیں ہیں، اور باقی تمام چھوٹے گناہ اس کے پتے ہیں۔ ہم اکثر پتوں اور ٹہنیوں کو کاٹتے رہتے ہیں، لیکن جب تک جڑ کو پانی ملتا رہے گا، نئی شاخیں اور پتے نکلتے ہی رہیں گے۔ اور یہ بات کتنی گہری ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ حسد ایک الگ مسئلہ ہے، لالچ ایک الگ مسئلہ ہے، اور فرائض سے غفلت کوئی اور ہی چیز ہے۔ لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی ڈور ایک ہی جگہ سے ہل رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ہمارا دل ایک برتن جیسا ہے۔ اب اگر یہ دنیا کی محبت سے اوپر تک بھرا ہوا ہے تو ظاہر ہے آخرت کی یاد کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اس میں جگہ ہی کہاں بچے گی؟ چلیں، بیماری کی تشخیص تو ہو گئی، اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف مسئلہ بتا کر چھوڑا نہیں گیا، بلکہ اس کا پورا حل بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ علاج کوئی سطحی علاج نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا بیماری کی جڑ پر کام کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ہماری سوچ اور ہماری ترجیحات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو علاج کیا ہے؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر غور کرنے اور جنہیں اپنی عادت بنانے کو کہا گیا ہے، جیسے کہ موت کو بار بار یاد کرنا، یہ سوچنا کہ یہ زندگی کتنی عارضی ہے اور اس کے مقابلے میں اگلی زندگی ہمیشہ کی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی رحمت سے امید پر توجہ مرکوز کرنا۔ مقصد ڈرانا نہیں، بلکہ زندگی کے پرسپیکٹیو کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو ایک بار پھر یہ واضح کر دوں کہ مقصد دنیا کو برا بھلا کہنا یا اس سے نفرت کرنا نہیں، بلکہ ایک توازن پیدا کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا آخرت کی تیاری کا ذریعہ بن جائے، نہ کہ خود منزل۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صدیوں پرانی باتیں آج کے دور میں اس تیز رفتار زندگی میں بھی اتنی ہی اہم ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ شاید آج یہ باتیں پہلے سے بھی کئی زیادہ اہم ہو گئی ہیں۔ سوچیں ذرا، ہر وقت ہمارے فون پر نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر مقابلہ، اور ہر طرف مادی چیزوں کی دوڑ، یہ سب کیا ہے؟ یہ خوب دنیا ہی کی تو جدید شکلیں ہیں۔ اور آخر میں یہ گہری حکمت ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہر کوئی مزید کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مزید پیسہ، مزید کامیابی، مزید چیزیں، رک کر یہ سوچنا کہ اصل سکون کے لیے، اطمینان کے لیے کتنا کافی ہے۔